مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھو۔ اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں غنی یعنی مالدار بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قناعت اختیار کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں باعزت بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز رہو تو تم باعزت بن جاؤ گے۔ کہ یا رسول اللہ، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائیوں کے لیے، ایمانی بھائیوں کے لیے پسند کرو تو تم عادل بن جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کرو تو تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو تو تم طاقتور انسان بن جاؤ گے۔ دیہاتی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے دربار میں خاص مقام پانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اس مقام کو پانے کے لیے آپ کو کثرت سے ذکر کرنا ہوگا۔ کثرت ذکر آپ کو اللہ کے یہاں ایک خاص مقام عطا کرے گا۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو تو رزق تمہارا کشادہ ہو جائے گا۔ پھر اس شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے سے بچو تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ سے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اپنے اخلاق کو اچھے کرو۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سے میری ملاقات ہو تو میں گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنابت لاحق ہو تو جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ گناہوں میں کمی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو تو تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ صلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں قیامت کے روز جب میرا حشر ہو تو نور میں میرا حشر ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے آپ کو ظلم کو چھوڑنا پڑے گا۔ ظلم کو چھوڑو گے تو قیامت کے دن آپ کا حشر نور میں ہوگا، آپ نور میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ پھر اس شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں اللہ رب العزت میری پردہ پوشی کرے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ تم لوگوں پر پردہ پوشی کرو تو اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ کہ یا رسول اللہ، میں دنیا میں رسوائی اور بدنامی سے بچنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ زنا کو چھوڑ دو تو تم دنیاوی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہو گے۔ اسی طریقے سے اس شخص نے سوال کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ اس شخص سے محبت کرو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اس شخص نے ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں عرض کیا کہ فرائض کا اہتمام کرو، فرائض کی پابندی کرو تو تم اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ اللہ رب العزت کو تم دیکھ رہے ہو۔
اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز گناہوں سے معافی دلا سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری، یہ تین چیزیں انسانوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ جو آنسو بہاتا ہے، اور جس شخص کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور جس شخص کو بیماری آئے اس پر صبر کرے، تو یہ تین چیزیں انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ دیہاتی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، دوزخ کی آگ کو کون سی چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے غصے کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے راستے میں چپکے صدقہ کرنا اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، یہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے اخلاق کا ہونا اور انسان کا بخیل ہونا، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کے پاس اچھے اخلاق ہو، انسان کے اندر تواضع ہو، اور انسان کے اندر صبر کا مادہ ہو، یہ سب سے بہترین اچھائی اور بلائی ہے۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے غصے سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ انسان کو چاہے کہ وہ لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دے، تو اللہ کے غیب و غضب سے وہ محفوظ رہے گا۔